لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تمام قسم کی تعریف، بڑائی، حمد و ثنا، ہر طرف کی بزرگی، تکبیر و تحمید، تحلیل و تقدیس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس باری تعالیٰ کے بے شمار احسانات، بے شمار نعمتیں ہم انسانوں کے اوپر سایہ فغن ہیں. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کی اتنی نعمتیں، اتنے احسان کہ اگر ایک انسان اس کا شمار کرنا چاہے تو انسان اس بات سے عاجز ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار میں لائے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے گن نہیں کر سکتے، تم اسے شمار نہیں کر سکتے. درود و سلام تو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی انتھک محنت، اپنی کاوش اور بے شمار صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو ہم تک پہنچایا. یہ امت گمراہی میں تھی، یہ امت اندھیرے میں تھی، گمراہی سے سیدھے راستے کی طرف لگایا، اندھیرے سے روشنی کا راستہ دکھایا. درود و سلام ہو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے پتھریں کھائے، جنہوں نے طرح طرح کی اذیتیں سہی، جنہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی، جنہیں 3 سال کی مدت کے لیے مکہ سے بائیکاٹ کر کے شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، لیکن پھر بھی یہ دنیاوی تکلیفیں، یہ دنیاوی آزمائشیں، یہ دنیاوی صعوبتیں ان کو ان کے مشن سے نہ ہٹا سکی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی نازل اور تمام صحابہ کرام پر، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم پر ساتھ دیا، جن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرما دی کہ اگر دنیا کے لوگ اس طرح سے ایمان لائے جس طرح سے صحابہ کرام نے ایمان لایا، یا جیسا ایمان صحابہ کرام کا تھا، تب دنیا کے لوگوں، تب ان لوگوں کا شمار ہدایت یافتوں میں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت یافتوں میں شمار کر سکتا ہے. اگر ہمارا ایمان ان کے منہج پر نہیں، ان کے طریقے پر نہیں، ان کی سنت پر نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اس ایمان کی، ہمارے اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں. آج کے خطبہ جمعہ کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سب سے زیادہ محبت کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب حدیثوں کا مطالعہ کرتا ہے، اور ایک حدیث جو ہمیں خطبہ مسنونہ کے اندر رکھی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کے عزیز و اقارب اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا
کہ تمہارے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ اپنا محبوب بناؤ، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ کیا، اپنے نفس سے بھی زیادہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنانا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک میرے نفس کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جملے پر نکیر فرمائے۔ تب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ میرے نزدیک تمام لوگوں سے بھی اور میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو یہ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی کہ مجھے اپنا محبوب بنایا جائے، مجھے سب سے زیادہ محبت کرنے والا بنایا جائے، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے بیوی بچے، ان تمام سے محبوب مجھے بنایا جائے۔ ہمارا خطبہ جمعہ کا موضوع یہ نہیں ہے کہ محبوب کی محبت میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، بلکہ موضوع یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ ہم محبت کیوں کرتے ہیں۔ ایک انسان اگر معاشرے کے اندر نظر دوڑائے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کسی انسان سے محبت کرنے کے لیے 3 بنیادی اسباب ہیں، 3 بنیادی سبب ہیں۔ ایک محبوب کا احسان، دوسرا محبوب کا کردار، تیسرا ہے محبوب کا حسن و جمال۔ یہ 3 ایسے بنیادی سبب ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کسی کو اپنا محبوب یا کسی کو اپنا پسندیدہ اور اپنا چہیتا بناتا ہے۔ یا تو وہ کسی کے احسان کے اندر ہے، اس کے احسان کی قدر کرنے والا ہے، اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ سامنے والے نے ہمارے اوپر احسان کیا، اس احسان کے بدولت وہ سامنے والے سے محبت کرتا، سامنے والے کو اپنا محبوب بناتا، اس کی باتوں کو مانتا۔ محبوب کا احسان یا محبوب کا اخلاق و کردار، محبوب کا کردار، معاشرے کے اندر کوئی شخص اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے، معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اخلاق عالیہ سے متصف فرمایا، کسی کا کردار بہت بہترین ہے، یا کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین ہنر سے، بہترین فنون سے اس کے ہاتھوں میں، اس کی زبان میں مہارت عطا فرمائے، تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے کسی سے محبت کرنے کی کہ اللہ نے اس کو اخلاق عالیہ عطا فرمایا، یا اس کو بہترین، اس کو بہت اچھے فنون کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ماہر بنایا۔ ایک محبت کرنے کا سبب یہ بھی ہوتا ہے محبوب کا کردار۔ تیسری سبب ہے محبوب کا حسن و جمال۔ یہ ایک ایسا سبب ہے جس کے اندر مختلف لوگ یا مختلف معاشرے کے اکثریت جو ہے اس کے اندر ملوث ہے، لیکن جب محبوب کے حسن و جمال کی بات کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات آئے کہ اس خطبے کے آخر میں، تو ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ محبوب سے محبت کرنے کہ کسی کی خوبصورتی ہمیں بھا جاتی ہے، کسی کا حسن ہمیں بھا جاتا ہے، کسی کے نام و نقش ہمیں بھا جاتے ہیں، تو ایک انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے، ایک انسان اسے اپنا محبوب اور اسے اپنا چہیتا بنا لیتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی دوسری ذات نہیں انسانوں میں جن کے اندر یہ تینوں اوصاف پائے جاتے ہیں، جن کے اندر جن نبی کا امتی ہمیں بنایا گیا۔ انبیاء کی بات الگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اتنی زیادہ محبت کیوں؟ تو ایک ایسی شخصیت جن کے اندر یہ تمام اوصاف پائے جاتے ہوں وہ انبیاء کی جماعت ہے، اور ان میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ 3 ایسی علامتیں، یہ 3 ایسے اسباب جو کسی عام انسانوں کے اندر اکٹھا نہیں پائے جاتے۔ اکٹھا کسی انسان کے اندر اگر یہ تینوں چیزیں ہم تلاش کریں گے تو ہمیں نہیں ملیں گی۔ یا تو ایک انسان بہت سخی ہوتا ہے، وہ دوسروں پر رحم کرنے والا، احسان کرنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ اخلاق و کردار سے بالکل عاری ہوتا ہے، اس کے اخلاق صحیح نہیں ہوتے، یا اخلاق صحیح ہوتے تو اس کا حیل و حلیہ، اس کے نام و نقش صحیح نہیں ہوتے۔ یا پھر اگر کسی شخص کا اخلاق صحیح ہوتا تو ہو سکتا ہے اس کے اندر
سخاوت کا کوئی جذبہ نہ ہو، یا اس کے نان و نقش صحیح نہ ہو، یا کسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی عطا فرمائی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کسی کے اوپر خرچ کرنے کی یا سخاوت کرنے کا اس کے دل میں جذبہ ہی نہ ہو۔ تو یہ 3 ایسے اسباب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اکٹھا موجود تھے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے اپنوں کو تو لیکن غیروں کو بھی متاثر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب احسان کی بات ہوتی ہے تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہم انسانوں کے اوپر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمتوں کے اوپر ہمیں یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت دے کر تم پر احسان کیا۔ یہ سورج اور چاند ایک بیش قیمتی نعمت ہم انسانوں کے لیے ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو نہ جانے اس دنیا کی حالت کیا ہوگی، چاند نہ ہو تو نہ جانے اس دنیا کی حالت کیا ہوگی، یہ ہوائیں نہ ہو تو نہ جانے انسان سانس کیسے لیں گے، یہ ہمارے ہاتھ پاؤں، یہ بدن کی یہ تمام اعضاء۔ لیکن کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر کے یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز تمہیں عطا کیا تو تمہارے اوپر احسان کیا، لیکن جہاں بات آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ یہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہم انسانیت کے لیے ایک رحمت ہے، ایک احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور احسان کیوں نہ ہو، اور کتنی احسان، اتنی عظیم احسان کہ ایک انسان اس کو سطر کے اندر نہیں لا سکتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے کی بات آتی ہے تو اس کتاب کا نام ہی لکھ دیا جاتا ہے محسن انسانیت۔ آپ کی پیدائش، آپ کا کھانا پینا، آپ کی زندگی کے تمام احوال ہم انسانوں کے لیے ایک نعمت ہے، آپ کا یہ احسان ہے ہم انسانوں کے لیے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہنم کی آگ سے ڈرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکڑ پکڑ کر جہنم سے کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال اور لوگوں کی مثال ایسے شخص سے دی ہے جو آگ سلگاتا ہے۔ جب آگ کی روشنی چاروں طرف پھیل جاتی ہے تو اس آگ کے اوپر پرندے، پروانے، کیڑے مکوڑے اس میں کودنے لگتے ہیں، لیکن وہ شخص ان کو پکڑ کے روکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے اسی طرح سے تمہیں پکڑ کر روکتا ہوں، لیکن تم لوگ غیب ہو کہ جہنم میں کودے چلے جا رہے ہو۔ موجودہ زمانے میں ہم انسانوں کے اندر اگر کوئی خودکشی کرنے کو جا رہا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو ہلاک کرنے جا رہا ہے، لیکن آپ اس کے پاس جا کر اسے اس کی سنگینی کو بیان کریں، اس کو خودکشی کرنے سے روکیں، اس کے نقصان بتائیں، لیکن وہ الٹے آپ کے اوپر چل بیٹھے، آپ کو مارے، آپ کو پیٹے، آپ کو گالی دے، آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، تو اب آپ اسے روکیں گے نہیں بلکہ آپ چاہیں گے کہ تم خود جا، تم مر جا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے بے انتہا مظالم ڈھائے، ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقہ پانی بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام، توحید کے پیغام کو لے کر، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھریں برسائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کے لیے دعائے خیر بھی کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم امتوں کے اوپر احسان ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی اس ناروا سلوک کا بدلہ لے سکتے تھے۔ یہاں آپ کے پیچھے اوباش پڑے ہوئے ہیں طائف کے سفر میں، اور جب یہ معاملہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ وقت پہلے طائف کے منچلے نوجوان، طائف کے بدماش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔
جہاں کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھرے مارے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں اللہ تبارک و تعالی نے پورا کا پورا پہاڑ دے دیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کی دیر تھی اور یہ دونوں پہاڑ آپس میں مل کر اس قوم کا خاتمہ ہی کر دیتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان امت کے اوپر کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ قوم ایمان نہیں لاتی ہے تو مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں میرے اوپر ضرور ایمان لائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اس امت کے اوپر، جس کے وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ اور بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اور جب بات آتی ہے اخلاق اور کردار کی تو اس کے سب سے اعلیٰ نمونے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جن کے اخلاق و کردار کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم کھا کر دی، نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی اور اس چیز کی قسم کھائی جس سے لکھا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ ایک اخلاق عالیہ سے متصف ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کان خلقہ القرآن، یہ پورا قرآن پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے عملی نمونے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوچ کرنے والے نہیں تھے، لعن طعن کرنے والے نہیں تھے، اور بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرنے والے نہیں تھے، ولا يدفع السيئات بالسيئة، اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں تھے، ولكن يعفو ويصفح، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار کی اس سے بڑی گواہی اور کیا ہوگی کہ مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی صادق اور الامین کے نام سے مشہور ہو چکے تھے، اس لقب سے آپ کو پکارا جاتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو بیان کرتے ہوئے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ان کو بتاتی ہیں کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، انک لا تصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ سچ بات کہتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور مصیبت زدوں کو حق کے ساتھ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ ابھی اگر کسی انسان کے اندر الگ الگ مہارت ہو یا اس کے ہاتھوں میں کسی طرح کی کوئی کلا ہو، کسی فن میں وہ ماہر ہو، تو انسان اس کا شیدائی ہو جاتا ہے، انسان اس کو چاہنے والا بن جاتا ہے، انسان اس کا اپنی زبان میں کہے تو اس کا فین بن جاتا ہے، چاہے کرکٹ کے مرحلے میں ہو یا ایکٹنگ کے مرحلے میں ہو یا کسی دوسرے میدان میں ہو، کسی نہ کسی کو انسان پسند کرتا ہی۔ کرکٹ کے دنیا میں جو بہترین کھیلنے والا ہے لوگ اسے پسند کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر صلاحیت ہے بہترین کھیلنے کی۔ ایکٹنگ کے دنیا میں جو بہترین ایکٹنگ کرتا ہے لوگ اسے پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے یا پھر اس کے اندر یہ فن ہے۔ تو کیا بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتے؟ کیا بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق و کردار کے حامل، بہادری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیں، شجاعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کو بیان کرتے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ بالکل پرجوش ہوتی، اپنے شباب پر ہوتی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دشمنوں کے قریب رہنے والے ہو۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے میں لوگوں نے کسی طرح کی کوئی آواز سنی، سب ڈر گئے، سہم گئے، گھبرا گئے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔
جب تک لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں تو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی طرف سے واپس آ رہے ہیں. آپ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے گھوڑے پر سوار ہیں جس پر آپ نے ابھی زین بھی نہیں ڈالا ہے, ننگی پیٹھ پر آپ سوار ہیں, گلے میں تلوار ڈالے ہوئے. آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, جاؤ اپنے اپنے گھروں میں سو جاؤ, آرام کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہادری تھی. تو جب اخلاق و کردار یا انسان کے اوصاف کی بات کی جائے تو اس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سب سے اعلیٰ پاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سب سے ارفع پاتے ہیں. اسی طریقے سے جب محبوب کے حسن و جمال کی بات کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کیا کہنا. جب محبوب کی خوبصورتی اور اس کی خوبصورتی کی بات کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا کیا کہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے زندگی کو پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اخلاق عالیہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کی بناوٹی ساخت کو بھی لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ ناٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب بدن کیا ہوا تھا. میں مسجد میں آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا اور سوچتا کہ ان دونوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے. بلاخر میں اس بات پر پہنچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت. اسی وجہ سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے شعر کہی تھی, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ آپ کے جیسا حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ کے جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں ہوگا. آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں گویا کہ آپ کے اندر کسی طرح کی کوئی عیب نہیں, اس طرح سے پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ خود آپ چاہ رہے تھے. ایک انسان کے اگر ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دے دے کہ جیسا چاہنا ہے اپنے آپ کو بنا لو خوبصورتی میں, تو ایک انسان اپنے آپ کو حسین و جمیل بنائے گا. ایک انسان چاہے گا کہ اس کے اندر کسی طرح کے کوئی نقص نہ رہے یا اس کے اندر کسی طرح کی کوئی عیب نہ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا نقشہ اس طرح سے کھینچا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ خود چاہتے ہوں گے, یعنی آپ کے اندر کسی طرح کی کوئی عیب نہیں, آپ خوبصورتی میں بے مثال. صحابہ کرام کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہوتی, کوئی گھبراہٹ ہوتی, کسی طرح کی کوئی بے چینی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر وہ اپنی تمام بے چینیوں کو بھول جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوبصورتی کی بات کی جائے یا حسن و جمال کی بات کی جائے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں سب سے اعلیٰ اور ارفع دکھتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ایسی شخصیت, ایک ایسی ذات جو انسان کے منزل پر سب سے اعلیٰ ہے, یعنی جس کے ہم انسانیت کے اوپر بے شمار احسانات ہیں, جس کے انسانیت کے اوپر بے شمار احسانات ہیں, جس نے اپنے اوپر تکلیفیں سہ کر اپنی امتوں کے لیے دعائیں کی, جس نے اپنے لیے پریشانی سہ کر راتوں کو جاگ کر اس امت کی خیر کو مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ایک ایسی شخصیت جو اخلاق و کردار کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے, جس کے بہترین اخلاق کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیتا ہے, جس کے بہترین اخلاق کی گواہی آپ کے اپنے تو دیتے ہیں, یہ ساتھ میں آپ کے دشمن بھی دیتے ہیں. جیسے کہ ہرقل روم کے اندر بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اخلاق کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں, تو ابو سفیان گرچہ اس وقت مسلم نہیں تھا, اس نے کہا کہ نہیں, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا. لوگوں نے تلاش کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کسی طرح کی کوئی عیب نہ پائی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ شہادت کی دعوت کو لے کر نکلے تو لوگوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن بتایا جائے, لیکن آپ کے اقوال یا آپ کی یہ آیتیں کہانت کے قول کے بالکل برخلاف ہیں. لوگوں نے سوچا کہ آپ کو شاعر بنایا جائے, آپ کو یہ کہہ کر یہ افواہ اڑا دی جائے کہ آپ شاعر ہیں,
لیکن کسی کو کسی طرح کی کوئی دلیل نہ ملی کہ آخر ہم اللہ کے نبی کو شاعر کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت ہے کسی طرح کی کوئی شعر بھی نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کی شخصیت میں بہت تلاش کرنے کے بعد بھی کسی طرح کی کوئی عیب نہ دکھی۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اسی طریقے سے حسن و جمال، جب انسان حسن و جمال سے کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، کیونکہ صحابہ کرام نے آپ کی ایسی تعریفیں کی ہے، آپ کے حسن و جمال کے بارے میں، آپ کے بدن کے ساخت کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس جیسا انسان اس کائنات کے اندر اب تک نہ آیا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ محترم سامعین جمعہ، یہ 3 بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ جب دنیا کے اندر انسان کسی سے اس کے احسان کے بدلے محبت کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس سے محبت کی جائے۔ جب معاشرے میں کوئی کسی کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ جب ایک انسان کسی کے حسن و جمال پر فدا ہو جاتا ہے، کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ یہ 3 بنیادی صفت، یہ 3 بنیادی اوصاف ہیں، 3 بنیادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ آخری بات کہ محبت کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے کریں، یا ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، یا ہم محب رسول ہے، یا فنا الفاظ استعمال کرے۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب ایک انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا تن اور اس کا من بالکل اس طرح سے ڈھل جائے جس طرح سے اس کی محبوب کی چاہت ہے، جس طرح سے اس کی محبوب کی خواہش ہے۔ اگر اس کا کردار یا اس کے اعمال اس کے محبوب کے مطابق نہ ہوں گے تو اس کا محبوب سمجھے گا کہ اسے مجھ سے محبت نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، آپ کے راستے پر چلے، آپ کی بتائی ہوئی سنتوں پر چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری فرما برداری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا بنائے۔ الہ العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ ہم نے جو صغیرہ یا کبیرہ گناہیں ہم سے جو سرزد ہوئی ہیں ان گناہوں کو، ان لغزش کو ہم سے دور فرما۔ ہمیں جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جہنم سے ہمیں محفوظ رکھ، نیکیوں کے کرنے کو ہمارے لیے آسان بنا، برائی سے ہمیں دور کر۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ